اسے بستر پر لٹانے کے بعد میرا دماغ کہہ رہا تھا نکل جا، مگر وہ اتنی خوبصورت تھی میرا دل اور جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ رات میں نے حد پار کر دی، میں نے وغیرہ وغیرہ اس کے اندر کیلا ڈال دیا تھا۔ صبح 5 بجے میں اٹھا، شرم سے سر جھکا ہوا، کپڑے ٹھیک کیے، چپکے سے نکل گیا۔ عائشہ میم گہری نیند میں تھی، ان کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ میرا نام احمد ہے، میں 29 سال کا ایک سادہ لڑکا، گاؤں سے آیا، کراچی کے ایک بڑے انگلش میڈیم اسکول میں پرنسپل صاحبہ کا پرسنل اسسٹنٹ بن گیا۔ 3 سال کے ان کے کمرے میں فائلیں لے جاتا تھا، ان کے شیڈول سنبھالتا، ان کی چائے وغیرہ بناتا۔ پرنسپل صاحبہ کا نام ڈاکٹر عائشہ رحمان، عمر 30 سال تھی، ایم فل پی ایچ ڈی لندن سے، اتنی خوبصورت کہ جب وہ اسکول کے کوریڈور میں چلتی تو لڑکے لڑکیاں بھی منہ کھولے دیکھتے رہ جاتی۔ لمبا کوٹ، ہائی ہیلز، بالوں کا ٹائٹ بن اور آنکھوں میں ایک ایسی ٹھنڈک کہ ہر کوئی اپنی اوقات یاد کر لے۔ عائشہ میم مجھ سے کبھی مسکرا کر نہیں بولتی تھی، بس حکم دیتی تھی، احمد فائل نمبر فلاں نکال، احمد میٹنگ کا ٹائم نوٹ کرو، فلاں فلاں۔ میں بس جی میم کہتا اور سر جھکائے نکل جاتا۔ ایک رات 10 بج رہے تھے، اسکول کا اینول فنکشن ختم ہوا، سب ٹیچرز، بچے، گیسٹ چلے گئے تھے، صرف میں اور عائشہ میم رہ گئے تھے۔ وہ اسٹیج پر تقریر کرتے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، گیسٹ نے انہیں نشہ پلا دیا تھا، انہوں نے شائستگی سے پی لی تھی۔ میں ان کا بیگ، شال، فائلیں اٹھائے بغیر گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ عائشہ میم لڑکھڑاتی ہوئی آئی، ساڑی کا پلو بار بار گر رہا تھا، چہرہ سرخ، آنکھیں دھندلی۔ احمد گاڑی چلاؤ، مجھے گھر چھوڑو۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ پچھلی سیٹ پر گرتے ہوئے بیٹھی۔ گاڑی اسٹارٹ کی تو اچانک وہ چیخی، احمد روکو! بریک مار دی میں نے۔ وہ آگے جھک کر الٹی کرنے لگی۔ میں گھبرا کر باہر نکلا، دروازہ کھولا، ان کا ہاتھ پکڑا۔ ان کا سارا وزن میرے مضبوط کندھوں پر آ گیا، گرم جسم اور عطر اور خوشبو لگی ہوئی تھی، بال میرے منہ پر۔ میں نے پانی کی بوتل نکالی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندھیرے میں ان کی آنکھیں مجھ پر ٹکی تھی۔ احمد تم تو اتنے وفادار ہو، اتنے خوبصورت۔ میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ان کے فلیٹ پر پہنچا۔ پورا فلیٹ خالی تھا، اس کے والد والدہ حج پر گئی ہوئی تھی، نوکرانی چھٹی پر۔ عائشہ میم اب بالکل بے ہوش تھی۔ میں انہیں گود میں اٹھا کر بیڈ روم تک لے گیا، ان کا ہلکا سا جسم، گرم سانسیں، کھلے بال، کمرے میں صرف نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی۔ میں نے انہیں بستر پر لٹایا، وہ بالکل بے سود پڑی تھی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا نکل جا احمد، نکل جا، ابھی وقت ہے، مگر دل اور جسم ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، وہ رات میں نے حد پار کر دی۔ میں سمجھتا رہا کہ آج میں جیت گیا۔ صبح 5 بجے میں اٹھا، شرم سے سر جھکا ہوا، کپڑے ٹھیک کیے، چپکے سے نکل گیا۔ عائشہ میم گہری نیند میں تھی، ان کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ اگلی صبح 9 بجے ان کا فون آیا، احمد رات کو تم مجھے اکیلا کیسے چھوڑ گئے؟ سر پھٹ رہا ہے، کچھ یاد نہیں۔ مجھے لگا اللہ نے بچا لیا۔ جی میم میں آپ کو کمرے میں لٹا کر چلا گیا تھا۔ اچھا آج دفتر مت آنا، چھٹی کر لو۔ کچھ دن نارمل گزرے، مگر عائشہ میم بدل گئی تھی، مجھ سے نظریں چراتی ہوئی چپ رہتی۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر ان کے ٹیبل پر وہی رات کی خالی بوتل رکھ دی جو میں چپکے سے اٹھا لایا تھا۔ شام کو جب میں فائلیں دینے گیا تو وہ بوتل ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، چہرہ سفید۔ یہ یہاں کیسے؟ میں نے آہستہ سے کہا، میم آپ بہت نشے میں تھی، میں نے آپ کو کمرے تک پہنچایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم وہاں رکے تھے؟ کیا کیا تھا تم نے؟ میں خاموش رہا، بس ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی، میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی، پولیس میں رپورٹ کراؤں گی۔ میں مسکرایا، کر دیجئے گا میم، مگر سوچ لیجئے گا، اسکول کا نام، آپ کا نام، میڈیا، سوشل میڈیا سب جانیں گے۔ پرنسپل صاحبہ رات کو نشے میں اور ان کا اسسٹنٹ، ان کا نوکر، ان کا مالک بن گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، آنسو پوچھے اور چپ ہو گئے۔ اس دن کے بعد وہ مجھ سے کبھی براہ راست نہ بولی۔ 2 مہینے بعد انہوں نے مجھے بلایا، احمد یہ لو 15 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے اور لے لینا، اب تم یہاں نہیں آؤ گے، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ میں نے پیسے لیے، ان کی آنکھوں میں دیکھا، میری آنکھوں میں جیت تھی، ان کی آنکھوں میں شکست۔ میں چلا گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے نہیں رہے تھے، اب میں اس کا اسسٹنٹ نہیں تھا، اب میں دوسرے اسکول میں نوکری کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ رات دل پر بوجھ بن کر رہ گئی۔ میں جیت تو گیا تھا، مگر اپنے ضمیر سے ہار گیا۔ اگر کہانی پسند آئے تو دل کا ایموجی ضرور بھیجو۔ اگلی کہانی جلد آئے گی، تب تک خیال رکھیے گا اپنا۔ شکریہ۔